यहाँ تو کمرے میں عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے تینوں بیٹے عنایت پر سوار تھے اور اس کی جان نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ ماں جا کر ان کے باپ کو نہ جگا دے۔ کسی نوجوان کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں وحشت زدہ ہو کر بولی، "او لالچیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ظالموں، چھوڑ دو اسے۔ وہ ماں کو چپ نہیں کروا سکتے تھے، لہٰذا اکبر نے ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے عنایت کے سر پر مارا تو تکیہ ایک طرف گر گیا اور عنایت کی چیخ نکل گئی۔ اس کو تڑپتا دیکھ کر فلک شیر کی ماں رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بھلا اس کی فریاد وہ کہاں سنتے؟ ان پر تو خون سوار تھا۔ مرنے والے کے سوٹ کیس میں سونے کی ٹکیوں کی چمک نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا۔ آخر انہوں نے اس بے بس کی جان لے ہی لی۔ ماں سے بولے، "تم ادھر سے چلی جاؤ۔ اس کو اگر ہم ادموا کر کے چھوڑ دیتے تو یہ ہم کو مروا دیتا، لیکن اب تم یہاں بین ڈال کر ہم کو مروا دو گی۔ وہ بیچاری خاتون روتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جا پڑی۔ اس کے حواس کام نہ کر رہے تھے کہ کیا کرے۔ جب اس کے بیٹوں نے میت کو چارہ رکھنے والی جگہ کھود کر زمین میں دبا دیا، اس تمام کاروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی ہوئی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر جب عنایت مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں بے چین ہونے لگی۔ دوسرے بیٹے کفایت کو اپنے بیٹے کے پاس بھیجا کہ جا کر پتہ کرو عنایت آیا ہے یا نہیں، آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی لے آنا۔ چھوٹا بھائی جب ماموں کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ بیٹا وہ تو کل 11 بجے یہاں سے چلا گیا تھا، میں فلک شیر سے پتہ کرتا ہوں۔ پھر ماموں نے اسے فون کیا تو فلک شیر نے کہا کہ پھوپھا جی میری گاڑی خراب تھی، میں اسے ورک شاپ لے گیا تھا۔ استاد نے کہا کہ اس پر سفر مت کرو، اس کے ٹائر ختم ہیں، رستے میں خرابی درپیش ہوگی تو کیا کرو گے؟ پہلے ٹائر چینج کروا لو۔ تب میں نے آپ کے بھانجے سے معذرت کر لی تھی، وہ دوسری ٹیکسی پکڑ کر خود چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ شاید کسی دوست کے پاس ہوگا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میری گاڑی تو اسی دن سے ورک شاپ میں کھڑی ہے، بے شک اب جا کر استاد جی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عنایت کا ماموں پریشان ہو گیا۔ وہ کفایت کو لے کر فلک شیر کے گھر گیا، کیونکہ کفایت بہت پریشان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی دبئی سے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے چلتے وقت اپنی والدہ کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ وہ ملتان ایئرپورٹ سے ماموں کے پاس جائے گا اور پھر گھر آئے گا۔ تاہم جب فلک شیر نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیکسی کے ٹائر چینج کروا رہا تھا تو انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ بظاہر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ملتان میں عنایت کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ تاہم فکر کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو گھر والوں کو فون کر کے بتایا اور نہ اپنے ماموں سے رابطہ کیا۔ تبھی ان کو شک گزرا کہ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، انہیں غیر ملکی پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسی عنایت نے لگائی تھی۔ ماموں کو اچانک یہ خوشبو آئی تھی جب وہ ان کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ خوشبو فلک شیر کے گھر میں ہر جگہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے فلک شیر سے کہا، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح گھر دیکھنے کے بہانے وہ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تبھی ایک کمرے میں صوفے پر ماموں کو تولیہ پڑا نظر آیا۔ اس نے تولیہ اٹھایا تو اس میں بھی وہی تیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ تولیہ عنایت کا ہے۔ وہ اس وقت اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں پچھلی رات کو وقوع ہوا تھا۔ جب ماموں فلک شیر سے باتیں کر رہا تھا، کفایت کی نظر کمرے میں پیچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر نئی صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے، لیکن تکیے موجود نہیں ہے۔ وہ پلنگ کی طرف گیا، اسے اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر ملا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا
اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ کفایت نے کیسٹ کو نکال لیا۔ اس پر عنایت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈر کو اسی جگہ رکھ دیا۔ فلک چیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے کفایت کی طرف توجہ نہ کی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اماں اور ماموں سے بیان کیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی کہ اس کمرے میں لگتا تھا کہ پرفیوم کی شیشی کھلی تھی۔ تبھی مجھے شک ہو گیا۔ پھر انہوں نے وہ کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جوں جوں وہ کیسٹ سنتے جا رہے تھے، گھر والوں پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی آواز تھی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھیں، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا، اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے کہ جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی تھی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہتا تھا۔ تبھی فلک چیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک چیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا اور دودھ پینے سے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر ہی سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادہ سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے اٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی، جس کا بٹن آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے میں چلے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی حیران رہ گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک چیر کی باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عنایت کے کراہنے کی آواز بھی آنے لگی۔ فلک چیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ پھر فلک چیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی۔ شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہو گئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت بھی موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شہادت خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا۔ خون تو چھپ نہ سکا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا، مگر ماں بھی پاگل ہو گئی۔ وہ بیچاری نہ تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو ماں اور بیٹے کے بیچ موت دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہتی رہی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلدی لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔